یہ بول فلم آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، جس میں ایک ایکٹریس نے یہ ڈائلاگ کہا تھا اپنے باپ کو، جو فلم میں ان کا باپ تھا، کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو۔ اس مووی کا یہ کلپ میں نے دیکھا تھا اور اس کے نیچے بہت زیادہ پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بالکل صحیح بات کی، بچے پیدا کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ غریب باپ ہے، بچے ہی ہو رہے ہیں، اور پھر جو بغاوت ہو رہی اولاد میں، اور پھر بیٹیاں باغی ہو رہی ہیں، پھر وہ باپ کو تانا دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے۔ کئی سال ہو گئے، میں نے اس پہ بہت سخت ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ اولاد کو باغی بنانے کی بھرپور کوشش ہے۔ کسی کو اللہ کشادہ رزق دیتے ہیں، کسی کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، جس کی روزی تنگ کر دیں تو اولاد کو حکم ہے بھائی صبر شکر کرو، جتنا باپ نے کھلا دیا بس شکر ادا کرو۔ تو یہ تو آپ یعنی کوئی بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہے کہ جب کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو، اس سے تو باپ کا تو کوئی حیثیت نہیں رہی نا اس کی۔ جو عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، وہ عقل بہت بڑی گمراہی ہے۔ اولاد کے اخلاقیات کو تباہ کرنا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا کہ اولاد کو، بیٹی کو باپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا اس فلم میں۔ اس سے کتنے گھروں میں بغاوتیں ہوئی ہوں گی۔ بھائی امیری غریبی ہمیشہ سے رہی ہے، غریب لوگ تھوڑا کمپرومائز کر کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، ایک روٹی کے 2 حصے کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں جن کی 2 بیٹیاں تھیں، آپ نے اس کو کھجور دیا، اس خاتون کو، بیچاری غریب خاتون تھی، اس نے آدھی کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری، خود نہیں کھایا، خود کھاتی تو وہ آدھی بھی نہیں ملتی، غریبی تھی نا وہ۔ تو ہمارے نبی نے تو تانا نہیں دیا جب کھلا نہیں سکتی 2 بچیاں کیوں پیدا کر لیں، بلکہ آپ نے فضیلت سنائی کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے اپنی طرف سے جو ان کی تربیت ہو سکتی ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کن لہو حرزا من النار، وہ بیٹیاں اس کے اور آگ جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو بیٹیاں پیدا کرنے کی بھی فضیلت ہے، پالنے کی بھی فضیلت ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ غریب ہو تو آدھی آدھی کھجور دے دو۔ یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے پروٹین چاہیے، اتنے گلوکوز چاہیے، یہ ڈاکٹروں کے مسائل ہیں۔ کرو ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل، اگر پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے قانون ڈاکٹروں کے محتاج نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے، 100 سال جیتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت تو یہ سکھاتی ہے بھائی کچھ امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے، نسل اس بیس پہ روکنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کہہ رہا ہے میں کھلاؤں گا، روزی دوں گا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ میری مرضی ہے، وہ میرے پہ چھوڑ دو۔ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ بھائی میں غافل نہیں ہوں، نظام ہے میرا ایک۔ تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا اور میں نے کہا کہ اس ایکٹریس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت غلط الفاظ ہے۔ اچھا نیچے کمنٹس کیا ہیں؟ غیر مسلموں کے کمنٹس ہیں کہ یہ فلم مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے، یعنی ان کا خیال ہے کہ مسلمان کھسک گئے ہیں۔ حقیقت پتہ ہے کہ غیر مسلموں نے اپنی آخرت تو تباہ کی، دنیا بھی خراب کر لی ہے۔ غیر مسلموں کا جو نظریہ ہے نا کہ اولاد جب ہوگی تو ہم سے کھائے گی، غربت میں اضافہ کرے گی، اس نظریے کا رزلٹ دیکھنا ہے جاپان میں اور مغربی دنیا میں جا کے دیکھو، اس سے لوگوں کے دل ہو گئے تنگ۔ مسلمان کہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے، دل بڑا ہوتا ہے اس کا۔ غیر مسلم کافر اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کھلانے والا میں ہوں یا گورنمنٹ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑ پتی لوگوں کے بھی 1-1 2-2 بچے ہیں، کروڑ پتی، بلکہ جتنا مالدار ہوگا اس کے بچوں کا ریشو اتنا ہی کم ہوگا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ انسان کو خوش رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ ریلیشن ہے۔ تنہائی کھا جاتی ہے جتنی مرضی دولت ہو، کرائے کا آدمی تھوڑی آپ کو خوش رکھ سکتا ہے جو آپ کو اپنی اولاد سے محبت ملتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ڈپریشن کے مریض بن گئے، اور بڑھاپے میں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، 1000 گز کے بنگلے ہیں، بڑھاپے میں اولاد ہی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے گھر تو آباد ہیں، خوشیاں ہیں، بہو ہیں، داماد ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، کیونکہ وہ توکل کر رہا ہے کس پہ؟ اللہ پہ۔ تو میں نے کہا تھا یہ جس نے بھی فلم بنائی ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور جس ایکٹریس نے بھی یہ بولے ہیں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جتنی بیٹیاں باغی بنیں گی نا باپ کے خلاف، جہاں بھی گھر میں تھوڑی سی غربت ہوگی تو بجائے صبر شکر کرنے کے اولاد کیا کہے گی؟ ابا جب پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ تو اولاد، ماں باپ کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو میں نے اس ڈائلاگ کو جواب یہ دیا تھا کہ اگر میں اس باپ کی جگہ ہوتا اور میری بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کے تانا دیتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر تیرا پیٹ خالی ہوتا نا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی۔ یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے اتنے کانفیڈنس سے بات کرنا، خالی پیٹ کا میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ تو کھلایا ہے تبھی یہ آنکھوں میں یہ کانفیڈنس آیا ہے۔ نمبر 2، کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دوسرا جواب کیا ہوا؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی بغیر کھائے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے اب تک، اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے۔ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا،
کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل ہوتی ہیں. آپ نے زہر کھا لیا، فوراً الٹی کی دوا کھاؤ، الٹی ہو جائے گی. اب آپ نے زہر کھایا ہے، میں کہہ رہا ہوں غلطی سے کھلا دیا تو اب یہ الٹی کر لو، آپ کہہ رہے ہو نہیں الٹی نہیں کرنی، اس کا مطلب آپ نے زہر خوشی سے کھایا ہے اور آپ اس زہر پہ خوش ہو، ورنہ الٹی کی دوا کھاتے آپ. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اگر میں نے غلطی کر دی غربت میں آپ کو پیدا کر کے، تو یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ نعمت کے بجائے عذاب ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ پسٹل ہے، اس کے اندر گولی ہے، یوں کر کے ٹھا کرو، جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیشہ کے لیے چلے گئے. تو ریورسیبل ہے نا یہ ٹینشن آپ کی، آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے، بھائی اگر ٹھیک کر کے مارا جائے تو نہیں ہوتی. آج بہت سارے موت کے طریقے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی، بے ہوش کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. تو کچھ گیسز ایسی ہیں وہ دماغ معاف کر دیتی ہیں. لوگ جو سوتے سوتے مر جاتے ہیں نا گاڑیوں میں، ایئر کنڈیشن چلا کے بھول گئے، تو ان کو کہتے ہیں موت کی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس ان کی دماغ کھلتی ہے تو فرشتے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بھائی ایسا طریقہ اختیار کرو تو یہ غلطی ختم، اب یہ ٹینشن کی روٹی نہیں مل رہی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہی، اپنے آپ کو گولی بھی نہیں مار رہی اور اپنے زہر بھی نہیں کھا رہی اور یہ گیس چیمبر میں جا کے بھی نہیں مر رہی، اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھ رہی ہو. اس غربت میں بھی زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے. غریب آدمی تھوڑی اتنی آرام سے، مالدار خودکشی کر لیتے ہیں، غریبوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے، بہت کم ریشو ہے غریبوں میں خودکشی کا. تو تین جواب سمجھ میں آ گئے. کھلایا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس جب ہی آتا ہے جب اضافی کھایا ہوا ہو. نمبر 2، کھلایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 3، پھر بھی اگر غلطی ہے تو کوئی بات نہیں، کھا کر کے اپنے آپ کو وہ کہہ سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا، تو یہ جو باتیں کر رہی ہے اس کا کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ابا اب تم نے پیدا کر دیا، غلطی کر دی، لیکن اب ماروں گی تو خودکشی ہوگی، گناہ ہوگا. اس کا جواب یہ جو اتنی باتیں کر رہی ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو بول فلم کا ڈائریکٹر ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے. کچھ این جی اوز ہیں جو پیسے دیتی ہیں نسل روکنے کے لیے، اللہ تھوڑی ان باتوں کی اجازت دیتا ہے. تو باقی کام بھی پھر اللہ سے پوچھ کے کیے کیا؟ وہ ایک آدمی اس سے بدکاری ہو گئی، حمل ٹھہر گیا. اب جب بچہ ہوا تو پکڑا گیا. لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ بچہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا فلاں کا. تو لوگ اس آدمی کے پاس گئے کہ کمبخت تو نے اگر زنا کرنا ہی تھا تو حمل تو روک لیتا نا، پریگننسی کیوں ہونے دی تو نے؟ تو کہتا ہے یار حمل روکنا مکروہ ہے، اسلام میں حمل روکنا مکروہ. تو کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ، تو اگر وہ بچی کا ہے نا، لڑکی کا ہے کہ بھائی میں اب اس لیے ریورس نہیں کر رہی اس پروسیس کو کہ گولی ماروں گی تو میں خودکشی کا گناہ ہوگا، تو باقی جو باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا کیا تجھے، جو باپ کو یہ تانے دے رہی ہے؟ تو میں جو آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں، وہ بول فلم کی جو بھی ایکٹریس تھی اس کا چند دن پہلے میرے پاس فون آیا، بہت لوگوں سے فون، اس کی اجازت سے میں اس کی پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں، تو میں نے کہا اس کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا فون آیا کچھ دن پہلے میرے پاس، بہت جگہوں سے اس نے فون نمبر، مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا، ادھر فون کیا، مفتی صاحب کا نمبر چاہیے، پھر مجھے کسی نے بتایا تو میری بات ہوئی. تو اس نے کہا آپ کے یہ کلپ میں نے سن کے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی، اور آپ کو بھی میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ واقعی وہ میرے منہ سے غلط بات نکلی تھی، جس پر مجھے میری ماں نے بھی نصیحت کی، ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی. اور پھر اس نے کہا کہ اصل غلطی اس کی ہے جس نے یہ فلم لکھی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ این جی اوز ہیں جو کچھ اس طرح کی موویز بناتی ہوتی ہیں، اسپانسر کرتی ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ ہو. تو اچھی بات ہے ایک اداکارہ کو اپنی غلطی کا، مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان جیسا بھی ہو بہرحال اس کے سینے میں دل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی. قرآن کہتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک اداکارہ ہو کے بھی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ جملہ اس سے بیٹیاں، غلطی کیا ہوئی ہے؟ بیٹیاں باغی ہوں گی باپ کے خلاف. پھر اس نے بہرحال یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب توبہ کی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو. تو اصل غلطی تو بہرحال اسی کی ہے جو اس طرح کی فلمیں لکھتے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب انڈیا کے مولانا سلمان ندوی صاحب، انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں، مولانا سلمان ندوی بالکل کھسک گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں. ان کے لیے کھسکنے کا لفظ بھی ہلکا ہے، باولے ہو گئے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ، بڑے والد دادا بہت بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم میں پختگی کے بغیر ہی اس درجے کے عالم بن سکتے ہیں ہم، صرف ابا کی وجہ سے. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان کے تو نہ اخلاق رہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہا، بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہی نہیں کوئی عالم بات کر رہا ہے، کوئی محقق بات کر رہا ہے. ان کے جو باپ دادے تھے وہ تو بڑے محققین تھے، بہت شائستہ لب و لہجہ تھا ان کا، ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. مفتی صاحب لاہور کے ایک فیملی ولاگر ہیں، وہ آئے دن صحابہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حکومت پاکستان خاموش ہے. حکومت پاکستان اس لیے خاموش ہے کہ اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے.
اور مذہبی طبقہ قانون سازی کرتا بھی نہیں. ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کو ہم فوکس کر نہیں رہے. اب سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہوگی. وہ بل ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا کہ شور شرابہ پہلے ہی کر دیا, مبارکبادیں, مٹھائیاں بانٹنا. بھائی پورا کام تو ہونے دو, چپکے سے پورا کام تو کر لو, پورا قانون تو پاس ہونے دو, پھر مٹھائیاں بانٹنا, پہلے ہی شور شرابہ ٹھین ٹھین ہو گیا. تو وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اتنی بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جا کے رشوتیں دے کے تعلقات کر کے وہ قانون ہی پاس نہیں ہونے دیا. ہم لوگ خود ہی پاکستان میں اسلام لانے میں مخلص نہیں ہیں, پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فلانے نے ایسا کر دیا, ڈمکانے نے ایسا کر دیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے بھائی, دھرنے دو اس کے اوپر. سیاسی تنظیموں کو چاہیے اس پہ آپ نکلیں اور بولیں بھائی یہ قانون پاس ہو کے رہے گا, تمہارا باپ بھی یہ قانون پاس کرے گا کہ صحابہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کی یہ سزا ہے. جب تک لا نہیں ہوگا مضبوط تو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے. قانون کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. دیکھو قادیانی بہت دندناتے پھرتے تھے جب تک لا نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا تھا. علماء تو سارے کہتے تھے یہ کافر ہیں, قانون نہیں کہتا تھا. جس دن قانون نے کہا ہے نا اس دن سے قادیانیوں کا دکان بند, پتہ ہی گول ہو گیا. تو ملک کے لا کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. جس دن یہ لا مضبوط بن گیا کہ صحابہ کی گستاخی ایک جرم ہے اور اس پہ سزا ہے, سب چپ ہو جائیں گے. ورنہ ٹچے ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ٹچا اٹھتا ہے اور برا بلا کہتا ہے. اور ان کی اپنی حیثیت تو دیکھو, اپنی حیثیت ان لوگوں کی کیا ہوتی ہے. ان کی گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا. جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اسے دوست سے بک کر لیتا ہوں اور پھر خرید لیتا ہوں. کیا ہے بھائی 1500 میں, اور اپنی پیکیجنگ کر کے اسے 2000 میں بیچ دیتا ہوں. دوست کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اس طرح بزنس جائز ہے. جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اپنے دوست سے, کوئی چیز ہے پروڈکٹ ہے, دوست سے لے کے اپنی پیکنگ میں چلا کے بیچ دیتے ہیں. تو اگر دوست نے اجازت دی بھی ہے تو ٹھیک ہے. مہنگی کر کے بیچ رہے ہو تو دھوکہ نہ دو, بس اس کو بولو بھائی میں اتنے کی دے رہا ہوں, لینا ہے تو لو, نہیں تو نہیں لو, دھوکہ نہ دو. آپ سے گزارش ہے کہ سوال پورا پڑھیے گا میرے بھائی, اتنا لمبا سوال میں پورا پڑھوں گا تو صبح ہو جائے گی. یہ آپ یہ طلاق کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو یہ استفتاء آپ اس میں اپنا فون نمبر لکھیں اور ادھر جمع کرا دیں دارالفتاء میں, ہمارے اس کا تحریری جواب لکھ دوں گا میں انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے والدین حیات نہیں, آہستہ پڑھنا ہے میرے, ہو شکر ہے یہاں تک تو سب کو پتا ہے, آگے مسئلہ ہو رہا ہے. یہ بھی آہستہ ہی ہے. میرے بھائی نے بات طے کر دی, مگر میں ان کو ڈر محسوس شادی کرنے جا رہا ہوں. میں جاب, اچھا خاتون نے پوچھا ہے, اچھا کیا جواب دوں میں جب سوال ہی نہیں سمجھ اناؤنس کر سکتا میں. بلا وجہ ڈر لگ رہا ہے آپ کو, آپ کا خوف صحیح نہیں ہے, یہ وہم ہے آپ کو. یہ جواب ہے اس کا. یہ سوال اناؤنس کرنے کی اجازت نہیں ہے نا, تم گھر لے جا کے نہیں پڑھ لینا, مجھے دے دو. کسی خاتون کی بات ہے, اچھا نہیں ہے. کہاں ہے ایک دفعہ ہوا ایسا جب میری, پھر وہی شادی کی بات آ رہی ہے. جب ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں رشتے تلاش کر رہا تھا تو لوگ خود بھی رشتے پیش کر دیتے تھے. بعض دفعہ کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا, کسی نے اپنی سسٹر کا, بھائی یہ مسئلہ ہے. تو ایسے ہی میں بیٹھا ہوا, بیان کے بعد ایک پرچی کسی نے دی. وہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا پرچیاں لینے والا, اس نے پڑھ لی, غلط کیا, حالانکہ نہیں پڑھنی چاہیے, اور گھر لے گیا. مجھے پتہ بھی نہیں چلا. بعد میں کسی نے بتایا مفتی صاحب ایک پرچی غائب ہوئی ہے, آئی تھی اور کوئی گھر لے گیا. مجھے بڑا غصہ آیا, یار کسی کا راز ہو, کچھ ہو. میں نے تفتیش کر کے پرچی نکلوائی, پتہ چلا کسی صاحب نے اپنی سسٹر کے رشتے کے بارے میں بات کی ہوئی تھی مجھ سے. خیر وہ نہیں ہوا, کوئی وہ نہیں تھا, وہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا. لیکن کتنی بڑی خیانت ہے یار, کہ آپ چھپڑ میں لے جا رہے ہو. ان کا ارادہ تھا میں خود ٹرائی مارتا ہوں. تو اس کے بعد سے میں بڑا ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو. ایک اور دفعہ ہمارے حضرت نا خط پڑھ رہے تھے, تو بعض دفعہ طلبہ ہوتے تھے جا کے بیٹھ جاتے تھے, تو خط پہ نظر بھی پڑتی جاتی تھی ان کی. اب وہ خط تو کسی کے کوئی راز کی بات ہو سکتی ہے. تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کسی کو خط لکھ رہا تھا, دوسرا کوئی کمبخت بیٹھا ہوا نا چپ کے پڑھ رہا ہے, اور ایسے بنا ہوا ہے جیسے پتہ نہ چلے, جیسے ہوتا ہے نا پرائیویسی میں لوگوں کا کام ہوتا ہے دخل اندازی. تو یہ خط لکھ رہا ہے, وہ چپ کے پڑھ رہا ہے. تو اس نے خط میں اپنے دوست کو لکھا کہ ایک بغیرت آدمی مسلسل میرا خط پڑھ رہا ہے, اس لیے میں فی الحال یہی خط بند کر رہا ہوں. ایک بغیرت ہے جو مسلسل میرا خط پڑھ رہا ہے, اس لیے میں مزید پھر کسی اور وقت میں تفصیل سے لکھوں گا. ایسے بغیرتوں کا یہی علاج. آپ کو میں, آپ نہیں ہو ایسے, میں ویسے. اسلام میں دوست کے کیا حقوق ہیں؟ جو بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے, اسلام نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں ان کی دوستیوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے, فائدے کم ہوتے ہیں. اس لیے اس عمر میں گہری دوستیاں مت لگاؤ, اور کسی ایک سے دوستی نہیں لگاؤ کہ یہ میرا جگری دوست ہے, یہ میرا نہ. آپ کے 4-6 جگری دوست ہونے چاہیے, اور ہمیشہ ان 2-4 کے ساتھ ہی کہیں بھی گیدرنگ ہو, وہ 2-4 کے ساتھ. 2 کی دوستی صحیح نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو. تو ماں باپ کو بھی چاہیے نظر رکھیں کہ اگر 2 لڑکے دوست بنے ہوئے, چپک کے نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں, کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہیں, تو اس میں خطرات زیادہ ہیں. تو اس لیے 2 کی دوستی بڑے ہمیشہ منع کرتے ہیں, 2 کی چپک کے دوستی نہیں ہونی. تو آج کل فساد کا دور ہے, تو خطرات کا امکان زیادہ ہے. پھر شیطان اس دوستی کو کچھ اور رنگ دے دیتا ہے, پھر اس کے حقوق آ جاتے ہیں. اس لیے پھر پڑھائیوں میں بہت نقصان
ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا. تو ہمارے مدرسے میں تو بہت سخت دوستیوں پہ پابندیاں تھیں. حضرت فرماتے تھے سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھو, جو آپ کے کلاس فیلو ہیں سب کے ساتھ برابر سلوک, کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں, بدتمیزی نہیں, بس اس سے زیادہ دوستی کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک طالب علم باہر گیا, دکان والا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گپے مارنے لگا, آؤ بھائی آؤ بھائی, جیسے فرض کرو ان کا نام ستار بھائی تھا, اور ستار بھائی. حضرت نے دیکھتے تھے اوپر سے, حضرت نے بلا لیا کہ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی کیوں فری ہو رہے ہو, پڑھنے کے لیے آئے, اپنے پڑھائی کو فوکس کرو. دکان والے سے سلام, وعلیکم السلام, کیسے طبیعت ٹھیک, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ حضرت نے فرمایا کسی طالب علم کو کسی مسلمان سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ یار اسلام میں تو یہ ہے کہ تعلقات بڑھاؤ, اور اب پتہ چلتا ہے بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے, وہ تعلقات بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ دوستیوں کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے مساویانہ سلوک ہو, بس سب دوست ہیں, 3-4 ہوں, بس وہ پوری ایک گیدرنگ ہو اچھے لڑکوں کی. ایسا نہ ہو کہ چرسیوں سے لگا لیں, 5-6 ہیں جی چرسی ہیں, تو نیک ہو ان سے 4-5, ایک نیک بھی ہونا تو اس سے بھی جگری دوستی نہیں, کافی ہو گیا میرا خیال. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی, یہ بھی ہے, یہ ہو گیا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا